اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال امامنا الرضا علیہ الصلاة والسلام یا سعد عندکم لنا قبر قلت جعلت فداک قبر فاطمہ بنت موسیٰ قال نعم من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جو ہر لحاظ سے علمی، معنوی اور روحی لحاظ سے جن کا مرتبہ بے انتہا بلند ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 ذی-غادۃ الحرام سن 173 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جس حدیث کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا، اس میں امام سعد عشری کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ سعد عشری، ہم میں سے تمہارے یہاں ایک قبر ہوگی۔ سعد نے پوچھا وہ قبر کس کی ہے؟ فاطمہ بنت موسیٰ کی قبر ہے؟ کہا ہاں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کی قبر کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اگر آپ کی شخصیت کو پہچاننا ہو اور آپ کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیں آپ کے علمی مقام کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بچپن ہی سے علم کی اس بلندی پہ ہیں کہ جہاں پر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے آپ کے اندر کہ آپ ہر لحاظ سے، چاہے وہ دینی ہو، اخلاقی ہو، شرعی کوئی بھی سوال ہو، اعتقادی ہو، اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کسی قسم کے بھی شبہات ہیں، ان شبہات کا جواب دینے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ جناب سید نصر اللہ مستنبط کتاب اللیالی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، کشف اللیالی کے حوالے سے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیعوں کا ایک وفد مدینے کے باہر سے امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، اور اس وفد کا ارادہ یہ تھا کہ ہم امام سے ملاقات بھی کر لیں گے، اور ملاقات کے بعد کچھ سوالات ہیں جن سوالات کو انہوں نے تحریر کیا تھا، ان سوالات کے جواب بھی امام سے حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ جب وہ مدینے پہنچے اور امام کاظم علیہ السلام کے شریعت قدے پہ گئے، اس وقت امام کاظم علیہ السلام مسافرت پہ تھے، سفر پہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو سوالات مکتوب کیے تھے، لکھے ہوئے تھے، ان سوالات کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام سفر پہ ہیں تو ان سوالات کو گھر پہ دے دیا، اور یہ کہا کہ جب امام آئیں تو ان کی خدمت میں یہ سوالات دے دیں، انشاءاللہ جب ہم مدینے سے روانہ ہونے لگیں گے تو ایک بار پھر آئیں گے، ملاقات بھی ہو جائے اور ان سوالات کے جواب بھی لے لیں گے۔ تحریر کیا ہے کہ جب یہ وفد مدینے سے واپس جانے لگا تو امام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد چاہتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات لے، تو معلوم ہوا کہ ابھی امام سفر سے واپس نہیں آئے ہیں، لیکن اس وفد نے یہ طلب کیا کہ جو سوالات ہم نے دیا تھا وہ اگر ہمیں دے دیے جائیں تو بہرحال ہمیں خوشی ہوگی۔ چنانچہ وہ سوالات اندر سے خادم لے کے آیا اور اس سوالات کو اس وقت کے حوالے کیا گیا۔ جب انہوں نے ان سوالات کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس پہ ہمارے جہاں پہ سوالات تحریر تھے وہیں پہ ان سوالات کے جوابات بھی تحریر ہیں۔ چنانچہ یہ وفد اس جوابات کو لے کے مدینے سے جب نکلا ہے، راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے بہرحال شرف ملاقات بھی انہیں حاصل ہوا، اور اس کے بعد ان سوالات کو جو لے کے آئے تھے امام کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا یہ سوالات تھے، ہم نے آپ کے بیت الشرف پہ دیا تھا اور یہ جوابات ہیں۔ مولا امام کاظم علیہ السلام نے جیسے ہی ان سوالات کو دیکھا اور اس کے نیچے تحریر جواب پہ امام کی نظر پڑی، امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا، فداہا ابوہا۔ عزیزو، یہ شخصیت کون سی تھی جس نے ان سوالات کے جواب دیے تھے؟ یہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی شخصیت تھی، اور اتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو جس کے در پہ آنے کے بعد اس وقت تمام پوری کائنات سے علماء اور افاضل
درس حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں اور معنویت اور اپنی روح میں اضافہ کرتے ہیں، اس شخصیت کا کیا عالم ہوگا جس کے در کا یہ حال ہے۔ ایک پہلو، دوسرا پہلو جو ایک اہم پہلو ہے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام میں دو خواتین ایسی ہیں جنہیں شفاعت کے لحاظ سے ایک بہت ہی وسیع طریقے سے انہیں حق شفاعت حاصل ہے۔ ایک ذات جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے کہ وہ چاہے تو تمام اہل محشر کو اپنی شفاعت سے بخشوا سکتی ہیں، اور دوسری ذات جو شفاعت کا حق رکھتی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ جنہیں اختیار حاصل ہے، وہ ذات جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ہے، کہ جن کے سلسلے سے امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، بڑا معروف جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنت باجمعہم، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی شفاعت سے ہمارے تمام کے تمام شیعہ ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ حق معصوم قم سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ اسی لیے ہم جب زیارت نامہ جو امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے اسے پڑھتے ہیں تو اس زیارت نامے میں ایک جملہ آتا ہے، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ آپ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے۔ یہ شخصیت ہے جناب فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔